أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوع ہیں، اور اس صورت کا ایک نام الاسراء بھی ہے. اسراء تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر تھا نا، مسجد لے کر اور مسجد اقصیٰ تک، اسے کہتے ہیں اسراء. اور جو وہاں سے مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان کا سفر تھا سدرۃ المنتہا سے آگے تک کا، اسے کہتے ہیں معراج. جو معراج ہے اس کا تذکرہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورۃ النجم میں. آج ہم پڑھیں گے زمین کا سفر کہ اسراء کیا تھا. تو شروع کرتے ہیں سورت، اور اس میں پھر آگے بنی اسرائیل کا بہت سارا تذکرہ آئے گا. آپ اور میں پورا پارہ جب مکمل کر لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 14، 15، 16 یہ جو 3 پارے ہیں، ان 3 پارے میں اب چونکہ ہم قرآن پڑھتے پڑھتے اوپر آ گئے ہیں ٹاپ پہ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹاپ کی باتیں بتائیں گے کہ دیکھو اتنی بلندی پہ آنے کے بعد تمہیں کیا کیا ہونا چاہیے اور تمہیں کس کس چیز سے بچنا چاہیے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورت ہے، 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے. اچھا، بیت المقدس ہے فلسطین میں، اور بیت المقدس اور مسجد حرام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 دن کی مسافت ہے. ایک بندے کو 40 دن لگیں گے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے میں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا کہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے انہیں مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر جو ہے وہ آسمانی سفر کروایا. یہاں پر ایک چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانا تھا وہ خواب میں نہیں تھا، وہ فزیکلی گئے تھے. جبرائیل امین آئے تھے اور وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے. آسمان پر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. پھر جو ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کیسے ہر آسمان پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، کیسے سدرۃ المنتہا تک گئے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اور میں اگر اپنے آپ کو اس وقت پہ رکھیں تو یہ واقعہ جو تھا یہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، مکی دور ہے۔ مکی دور میں ابھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پیچھے پڑا کہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو، یہ تو شاعر ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو معراج سے آئے اور صبح آ کر بتا دیا کہ یہ ہوا ہے، یہ واقعہ پیش آیا کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور پھر میں عرش تک گیا، تو تقریباً احادیث میں آتا ہے کہ 25 سے قریب صحابہ نے اس واقعے کو کوٹ کروایا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج تھی یہ جسمانی طور پر ہوئی، خواب میں نہیں ہوئی۔ اب جو کفار مکہ تھے جب ان تک یہ خبر پہنچی تو ہلچل مچ گئی، اعتراض شروع ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں کوئی ہمیں کہے نا کہ ایک بندہ ایک رات میں یہاں سے امریکہ گیا، امریکہ سے کینیڈا گیا، تو ہم کہتے ہیں پاسبل ہے جی، ہوائی جہاز پہ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، آج کے دور میں پاسبل ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں جہاں پر سفر اونٹوں پر کیا جاتا تھا، خچروں پر کیا جاتا تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تو ایک دم ہلچل مچ گئی۔ اب ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ڈھونڈتے تھے نا موقع، کہ کوئی موقع ملے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کروں۔ سیدھے پہنچے ابو بکر صدیق کے پاس، انہیں کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ رات کو مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصیٰ پہنچ جائے؟ کہتے ہیں نہیں، ممکن تو نہیں ہے۔ کہا دیکھا تمہارا جو دوست ہے نا وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میں راتوں رات ہو آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کہتے ہیں ہاں تمہارا ساتھی کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہا تو پھر ہوا ہے، انہوں نے کہا تو سچ ہے۔ یہ کلمے کہنے ابو بکر صدیق کے اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق کا لقب دیا کہ وہ انہوں نے سنا اور مان لیا۔ ایمان کا اتنا بہترین درجہ کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں سے ہو آیا ہوں، ابو بکر صدیق نے کہا میرے نبی نے کہا تو سچ ہی ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ واقعی گئے ہوں گے، انہوں نے کہا تو یہ واقعی ہوا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر سے واپس آنا اور لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہونا تو یہاں تھا ایمان کا امتحان، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ابھی ایمان جن لوگوں میں تھا ان کے ایمان کو مزید پختہ کرنا تھا کہ دیکھو نبی کی بات کو مانتا کون ہے، اس پہ یقین کون رکھتا ہے۔ آج کل اگر ہم کہیں تو پھر بھی شاید کسی کو تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے جی خواب دیکھا ہوگا، لیکن جب بات کی جاتی ہے جسمانی سفر کی تو وہاں وہی ایمان لاتا ہے۔ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رات میں زمین سے آسمان پہ پہنچ جائے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اور انشاءاللہ آگے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ادھر ایک ہی آیت آئی ہے اس بارے میں، اور آگے کا جو ذکر ہے قصہ ہم سورہ نجم میں پڑھیں گے۔ آگے شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا قصہ کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کیا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موقع دیا کہ دیکھو اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے تو تمہیں عروج ملے گا، لیکن اگر تم نے میری نافرمانی کی تو ہم تم پر ایسے لوگ مسلط کریں گے کہ تمہیں پھر زوال آئے گا۔ یہاں ان 2-4 آیات میں بنی اسرائیل کے عروج، پھر زوال، پھر عروج، پھر زوال کی 4 سٹیپس ہیں۔ پہلا عروج اللہ نے دیا، انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے کہا پہلا زوال آ گیا، ٹھیک۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور تمہیں مال اور دولت سے ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا، یعنی اللہ نے کہا کہ تم نے تجدید ایمان کیا، ہم نے تمہیں پھر سے عروج دیا۔
اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو وہ بھی اپنے فائدے کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر اسے جڑ سے اکھاڑ دیں۔ پہلا جو بنی اسرائیل پہ ببوگٹ نظر تھا، بیبیلون کا بادشاہ تھا، اس نے ان پر حملہ کیا، اس نے ان کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی۔ دوبارہ اللہ نے عروج دیا، اور یہ عروج موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد آیا۔ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے جنگ لڑی، اور تب ان کا عروج رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تک رہا۔ ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اسی سلطنت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک کو انہوں نے کہا اسرا، اور اب جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں دوبارہ سے کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم پر زوال آیا۔ پھر ہٹلر نے ان کی وہ حال کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اگر اللہ کی نافرمانیاں کرو گے پھر میں تم پر جو لوگ مسلط کروں گا وہ تمہاری مسجدوں اور گھروں میں گھس کر تمہیں ماریں گے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ویسے ہی کریں گے۔ ہم نے منکروں کے قید خانے کو جہنم بنا رکھا ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ ہے۔ آیت نمبر 9 سورہ بنی اسرائیل۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو اور جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آپ دیکھیں ہم 14 پارے مکمل کر کے آئے ہیں، اور 14 پاروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات دی، دیکھو ہدایت کا راستہ یہ، ہدایت کا راستہ یہ، ہدایت کا راستہ یہ۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے آپ اور میں ہدایت لے سکتے ہیں۔ اگر میں اور آپ کسی ایک فرقے کی پیروی کریں، کسی ایک شخصیت کی پیروی کریں، کسی ایک گروہ کی پیروی کریں، ہم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذاتی طور پر اس قرآن کے ساتھ جڑیں، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے ہی بڑا بد دماغ یا جلد باز۔ بدعمالی کی سزا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضرور ملے گی۔ دیکھیں مشرکین مکہ بھی تو کہتے تھے نا ہم پہ عذاب آؤ، لے آؤ عذاب کا کوڑا، اچھا اگر تم سچے نبی ہو تو لاؤ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو محنت کریں گے، اگر تو ایمان پہ قائم رہیں گے اور اپنے لیے بھلائیاں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائیاں دے گا اور اس کے حالات بندے کے ٹھیک کر دے گا۔ اگر ایک انسان دنیا میں ہی اپنے لیے جو ہے وہ عذاب مانگنا شروع کر دے، ایک بندہ کہے کہ نہیں اللہ جی پھر اچھا میں بری ہوں تو پھر جو کرنا ہے دنیا میں کر لیجئے، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات ہے سونے کے لیے، دن ہے معاش کے لیے۔ اگر ایک بندہ رات کو جاگے گا تو وہ دن میں اپنی ایکٹیویٹیز کبھی بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو رات میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن دیکھیں جو رات کی نیند ہے، رات کو آپ 2 گھنٹے بھی سو لیں تو وہ نیند پرسکون ہوتی ہے، دن کو آپ 6 گھنٹے بھی پڑے رہیں تو وہ زندہ لاش کی طرح بندہ پڑا ہی رہتا ہے، وہ سکون کی نیند نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، دن میں محنت کرو، اور یاد رکھو کہ جیسے ہر کمال کو زوال ہے، رات آئے گی اس کے بعد دن بھی آئے گا۔ اگر جو ہے وہ راتیں مشکل ہیں، رات تم آرام کرتے ہو تو دن کو تم نے کمانا ہے، تو یہ یاد رکھو کہ رات کے بعد جیسے روشنی ہے اسی طرح اگر تمہاری زندگی میں ایمان کا اندھیرا ہے، اگر تمہاری زندگی میں عمل کے اندھیرے ہیں تو ان کو بھی ہٹا کے روشنی لاؤ، عمل کو پختہ کرو، ایمان کو مضبوط کرو، تاکہ برکت آئے زندگی میں، تاکہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ اور ہم نے ہر انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا
دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کا توق اس کی گردن میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ ذرا اپنی کتاب۔ اس دن پھر کوئی یہ نہیں کہے گا ہاں مجھے تو لکھنا نہیں آتا تھا تو میں نے تو لکھا کوئی نہیں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے یہ بھی کیا تو یہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامنے آ جائے گی کتاب دے دی جائے گی اور بتایا جائے گا یہ تم ہو۔ ہم بناتے ہیں نا آج کل بایو پکس بنتی ہیں، فلاں کی زندگی پہ بایو پک، فلاں کی زندگی پہ بایو پک۔ اللہ کہنے تمہاری ساری بایو پک میں کتاب میں جمع کر کے تمہارے حوالے کروں گا اور کہوں گا لو اور اب پڑھو۔ پھر وہاں پر میں یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے اردو نہیں آتی تو انگلش نہیں آتی تو عربی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ وہ زبانیں بھی دیں گے اور زبان سمجھنے کے لیے فہم بھی دیں گے۔ اللہ کہیں گے پڑھو، آج تو تم اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہو۔ آپ کے اور میرے سامنے کتاب آئے اور کتاب میں سب کچھ وہ بھی لکھا ہو جو ہم نے کسی کو نہیں بتایا، ایون دل کے وہ خیالات جو ہمارے اپنے دل میں ہی رہ گئے وہ تک درج ہو جائیں گے۔ تو آپ اور میں وہاں اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ فرض کریں یہاں پر میں بیٹھے ہیں اور یہاں پروجیکٹر کوئی لگا دے اور کہے کہ دیکھو تمہاری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک ایک حرکت اس میں کیپچر ہو جائے۔ آپ اور میں اب سوچ رہے ہوں گے ہائی میں اکیلی روم میں کیا کرتی ہوں، اکیلی میں واش روم میں کیا کرتی ہوں، اکیلی میں کمرے میں، وہاں تو سب کچھ ریکارڈڈ آئے گا، وہاں چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کیا حال ہوگا کہ تمہارے سامنے تمہارا سب کچھ کافی اور تم خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی۔ انسان کیسے انکار کرے گا جب اپنے آپ کو کرتا دیکھے؟ آپ دیکھیں ایک چور اس وقت تک انکار کرتا ہے چوری سے جب تک الزام ثابت نہ ہو۔ جب سارے گواہ آ جائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے تو پھر چور تو بند، اس کا منہ بند، پھر وہ کہتا ہے ہاں جی میں نہیں کیا، پھر سزا ملتی ہے نا۔ ہمارا بھی وہی حال ہونا۔ اللہ ہمارے پردے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے۔ جو لوگ راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت بھی نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہم عذاب دینے لگیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں معاشرہ بگڑے گا، امیروں کے ذریعے بگڑے گا۔ اللہ تعالیٰ امیروں میں معاشرے کو بگاڑ لاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، امیر اگر کسی غلط ڈگر پہ چلیں گے نا تو غریب اسی کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیسے والے کی بے حیا بیٹی کو دیکھ کر غریب یا مڈل کلاس بچی کا دل کرتا ہے میں بھی ویسے کپڑے پہنوں؟ کرتا ہے نا۔ فلاں پہن رہی ہے میں کیوں نہیں پہن سکتی، فلاں اگر ایسا جوتا پہن رہی ہے میں کیوں نہیں پہن سکتی، فلاں اگر نقاب نہیں کر کے کالج یونیورسٹی آتی میں کیوں کروں؟ ہمیشہ بگاڑ اللہ کہہ رہا ہے امیروں کے ذریعے آتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے حاسبو، اپنا محاسبہ کر لو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا محاسبہ کر لو۔ اور ہمیشہ دعا کیا کریں اللہم لا تقتلنا بعذابک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے آپ ہمیں ہدایت دے دیں۔ آپ دیکھیں عذاب جب آ جائے گا پھر تو بندہ وہ جو ویسے ہی مر گیا، پھر تو وہ آپ کے اچانک کی جو موت ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنے گناہوں کی بخشش کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ایک بندہ جو بیمار ہوتا ہے وہ تو اللہ سے بار بار دعائیں کرے گا اللہ ایسی بیماری ہے کوئی پتہ نہیں میں صحت یاب ہوں نہ ہوں، شفا ملے نہ ملے، اے اللہ۔ بیمار اور بستر سے لگا مریض اپنے لیے بار بار گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن ایک بندہ جو چلتا پھرتا ہٹا کٹا یہاں سے تیار ہو کے نکلے اور جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے اور راستے میں مر جاتا ہے تو اس عذاب سے بہتر ہے اللہ سے دعا کریں اے اللہ عذاب آنے سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں اتنی مہلت دیجیے گا کہ ہم آپ کے عذاب سے پہلے ہدایت پر آ جائیں اور اللہ ہمیں وہ ہدایت نصیب کرے۔ کیونکہ اگر ہم پہلے معافی نہیں مانگ سکیں گے تو پھر اینڈ ہمارا غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے انجام کو اچھا کریں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کیں اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں،
کون نیکی کر رہا ہے، کون گناہ کر رہا ہے، کون نیکی کس دل سے کر رہا ہے، کون گناہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ کرنے والا بندہ، فرض کریں ایک عورت ہے، وہ پراسٹیٹیوشن میں مبتلا ہے، وہ اپنی جسم فروشی کرتی ہے، کیا پتہ اس کی کیا مجبوری، آپ اور میں تو اس کے ظاہر کو جج کرتے ہیں، آپ اور میں ایک بندے کو مسجد اور ٹوپی اور داڑھی سے جج کرتے ہیں، آپ اور میں ایک بندے کو آدھے کپڑوں سے جج کرتے ہیں، یا ہم ایک عورت کو باہر سڑک پہ کھڑا اپنا جسم بیچتا ہوا دیکھ کے جج کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے مجبوری کیا، ہمیں نہیں پتا کہ ایک ٹوپی والا اور داڑھی والا شخص مسجد کس نیت سے جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ایک جسم بیچنے والی عورت کس مجبوری میں وہ کام کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے معاملات کو بہتر جانتے ہیں، اور وہ رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، اسے پتہ ہے کہ کس نے کون سا گناہ کس نیت سے کیا، کس نے کون سی نیکی کس نیت سے کی، اللہ اسے اس کے حساب سے ہی اجر دے گا۔ اللہ کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست بنا دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ وہ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری پوری قدردانی کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 آیات میں 2 لوگوں کا ذکر کیا، ایک ایسا بندہ جس کی زندگی میں صرف طلب دنیا ہے، جسے صرف دنیا چاہیے اور دنیا کی طلب اس کے دل میں ہے، دنیا کی خواہشات، دنیا کی آسائش، دنیا کی دولت۔ ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اے اللہ دنیا تو جتنی بھی دے دے آخرت اچھی دینا، دنیا میں چاہے اپنا گھر نہ ہو آخرت میں گھر اپنے پاس اچھا دے دینا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے خوف آتا ہے اس امت پر نعمتوں کی بارش دیکھ کر، کہ اللہ نے اس امت کو سب دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا۔ اور آج آپ اور میں اگر اپنے گھروں کا حال دیکھیں، ایک سے ایک آسائش موجود ہے، ہم بستر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ریموٹ سے اے سی تک چلا لیتے ہیں، ہم بٹن دبا کر اپنے باہر کی بیل آن اور آف کر لیتے ہیں، ہم پوچھ لیتے ہیں باہر آیا کون ہے، ایسا ہی ہے نا، ہم پوچھ لیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک بیل بجاتے ہیں اور ملازم حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کی خواہش کرو گے تو دنیا کے خواہش مند کو صرف دنیا ملے گی، اور اگر تم آخرت کی خواہش کرو گے تو آخرت کی خواہش کی وجہ سے تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی۔ اسی لیے تو دعا آئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے ان کے دور میں وہ اپنے ایسی دورہ کرنے کے لیے نا اپنے کسی وزیر یا ایسے کسی اعلیٰ عہدیدار کے پاس گئے، وہاں گئے تو انہوں نے نا دعوت کی، دعوت میں ایک سالن تھا اور ایک سرکہ تھا۔ حضرت عمر ناراض ہوئے، کہتے ہیں کہ تم تو بڑی فضول خرچ اور عیاشی پرستی میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کیوں امیر المومنین؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دسترخوان پہ 2 سالن ہیں، ایک سالن ایک سرکہ۔ ہم تو اللہ کے نبی کے دور میں سرکے کو بھی سالن شمار کرتے تھے، ہم تو سرکے میں ڈبو کے روٹی کھایا کرتے تھے۔ آپ اور میں اگر دیکھیں تو ہم اگر صرف اپنی گرمی کے دن کی روٹی دیکھیں، لسی الگ ہوگی، سلاد الگ ہوگا، اس پہ سرکہ بھی ہوگا، اس پہ لیمو بھی ہوگا، اس کے بعد سالن الگ سے ہوگا، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہاں کوئی پوچھ لے کیا کھایا، اے کچھ نہیں جی، کھایا کیا ہے، صرف ساگ بنایا تھا اور 2 گلاس لسی پی بس، اور ساتھ تھوڑی سی سلاد تھی۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے، تو اگر حضرت عمر اس بات پہ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرکے کو سالن شمار کرتے تھے، آج ہم اگر اپنے افطار کا حال دیکھ لیں، اپنی سحری کا حال دیکھ لیں، ہم 6 چیزیں بناتے ہیں اور بچے پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ماما آج آپ نے یہ نہیں بنایا، اور خاوند پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ یہ بھی بنا لیتی تو زیادہ اچھا تھا۔ تو آپ اور میں اگر سمجھیں کہ اگر ہمیں آخرت چاہیے تو دنیا کی تھوڑی سی خواہشیں ہمیں کم کرنی پڑیں گی، اگر ہمیں آخرت کی خواہش ہوگی تو ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ تو بات تو کر رہی ہوں، تو وہ کہا تھا نا کسی نے کہ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، سمجھانے کو تو کافی ہے
سمجھانے کو تو کافی ہے۔ حضرت عمر کی یہ بات تھی کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں سرکے کو بھی سالن شمار کرتے تھے، اور آج ہم 6 ڈشیں بنا کر بھی شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا اور ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر دنیا چاہیے تو دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے میں بے تحاشا دے دوں گا، پھر آخرت میں لا خلاق، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر دنیا آخرت دونوں مانگو گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں کم ملے، لیکن ابدی گھر پھر انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ ہر ایک کو ہم بہم پہنچاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ پھر آیت آئی کہ اگر پیچھے خرچے زیادہ ہو گئے، پیچھے دنیا کی طلب زیادہ گزر گئی، اور آج احساس ہوا کہ میں نے تو بڑی دنیا مانگ لی، مجھے تو آخرت مانگنی چاہیے۔ اللہ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں چلو پھر تمہارے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے، وہ تو بخشنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، یہیں پر مانگ لو، اے اللہ پچھلی بخش دے، آگے نہیں کروں گی، آگے حتی الامکان بچوں گی۔ تو دیکھ لو کہ ان میں سے ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ کہ آخر تو برے حالوں میں بے کس ہو کر تم بیٹھے رہو، اور تمہارا پروردگار تمہیں صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کر آگے آیت نمبر 26 تک ہم وہ چیزیں پڑھیں گے، وہ 10 کمانڈمنٹس، 10 احکامات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ایز اٹ از قرآن پاک میں آئے۔ تو اس کے بارے میں اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو 10 احکامات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ان آیات میں وہ انہی 10 احکامات کا قرآنک ورژن ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ دوسری لائن آ گئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست کیے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، اور 5 مقامات پر قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ اپنا ذکر کرتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کیا ہے، کہ والدین کے ساتھ حد سے اچھا سلوک۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے نام کے ساتھ ایک میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور دوسرا والدین کے ساتھ احسان نہیں کرنا۔ اگر آپ کمپیریزن کریں والدین کا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق حقیقی ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں جسم دیا، روح دی۔ والدین خالق مجازی ہیں کیونکہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ ماں نے 9 ماہ پیٹ میں اٹھایا اور پھر جنم دیا، اور پیدا کرنے کے بعد ساری زندگی پھر ماں اس تکلیف کی وجہ سے، آپ دیکھیں عورتیں 4 بچے پیدا کرنے کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی، کتنا عورت ایک بچے کو پیدا کرنے میں تھکتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رازق حقیقی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہر ایک کے رزق کا ذمہ میرے پاس ہے، میں ہر ایک کو اپنے خزانوں سے رزق دوں گا۔ والدین مجازی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، شاپنگ پہلے شروع ہو جاتی ہے، بچہ ادھر سے پتہ لگتا ہے عورت پریگننٹ ہوئی، ادھر سے باپ کی کوشش ہوتی ہے ہر وہ سہولت بچے کے پیدا ہونے سے پہلے گھر میں لائی جائے تاکہ ہمارے بچے کو کوئی کمی نہ ہو۔ عورت اگر جسمانی طور پہ تھکتی ہے تو باپ گرمی سردی میں باہر جا کر کما کر لاتا ہے، بچوں کی ایک خواہش کے لیے باپ پورا دن مزدوری کرتا ہے کہ آج میرے بچے آلو گوشت کھا لیں گے۔ باپ دیکھ تو رازق حقیقی اور رازق مجازی میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ تو دے رہے ہیں لیکن اسباب بن رہے ہیں والدین۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں محافظ حقیقی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اور میری سب کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم سب کی حفاظت اللہ کے ذمہ، لیکن ایک بچے کے لیے اس کے والدین محافظ مجازی ہیں۔ بچہ گھر میں ہو یا باہر ہو، ماں کو 24 گھنٹے ڈر ہوتا ہے میرے بچے کو کچھ چوٹ نہ لگ جائے، میرا بچہ کہیں غلط لوگوں میں نہ اٹھنے بیٹھنے لگ پڑے، میری بیٹی کہیں غلط دوستیوں میں نہ پڑ جائے۔
बच्चा बीमार हो जाए, माँ बाप की रातों की नींद हराम हो जाती है। माँ बाप हिफाजत में हद कर देते हैं। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए तो अपने साथ उनका जिक्र किया कि देखो, मेरे साथ शिरक नहीं करना और वालिदैन के साथ एहसान करना। और ये एहसान क्या है? यहाँ लफ्ज़ आया कि आप उन्हें उफ तक ना कहो। अरबी में आपको पता है उफ किसे कहते हैं? अरबी में उफ ऐसा है जैसे आप ना हमारे उर्दू में आप बहुत थक के बैठे और आपने कहा आह, इसको अरबी में कहते हैं उफ। कि वालिदैन को ये भी नहीं कहना। वालिदैन आपको और मुझे, आप देखें 6 बच्चों को, 7 बच्चों को, 12 बच्चों को माँ बाप मिलके पाल लेते हैं। वही माँ बाप जब बुढ़ापे में हमारे सरों पे पड़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं, हम नहीं संभाल सकते, क्या करूँ, मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैंने घर पालना है, घर देखना है, बच्चे देखने हैं, शोहर देखना है। बेटा कहता है मैं क्या करूँ, अपने बच्चों को देखूँ या आपको देखूँ? मेरे से तो आपकी दवाइयों के पास, मेरे पास आपकी दवाइयों के पैसे नहीं, क्योंकि मैंने अपने बच्चे की कापी किताबें लेनी। ये हमारे घरों की बातें हैं। अल्लाह कह रहा है उफ भी नहीं कहना। जब थक के बंदा बैठता है ना और बंदा कहता है आह मैं थक गया, अल्लाह कह रहा है वालिदैन के सामने ये भी बेअदबी और गुस्ताखी है कि आप उन्हें कहें आपके लिए मैं थक रहा हूँ। अच्छा, यहाँ एक और बात भी करेंगे। जब हम पैदा होते हैं तो वालिदैन हमारे लिए हर तरह के वसाइल मुहैया करते हैं, हमारा हर तरह से ख्याल रखते हैं। जब हम छोटे होते हैं वालिदैन हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं। आप नोट करें, जब बच्चा लड़कपन की उम्र को आता है, थोड़ी अभी जवानी नहीं आई, थोड़ा होश आ गया, थोड़ी दुनिया की समझ आ गई, बच्चों के रवैये में ना थोड़ी सी वो नकाहत आनी शुरू हो जाती है। क्या मामा पीछे ही पड़ी रहती हैं? आपको तो पता नहीं मैं ही मिला हूँ। अच्छा, आप तो जब देखो मेरे ही कपड़ों पे बात करती हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, उसको तो आप देखती नहीं। फिर जब हम वालिदैन के साथ ना वो जो रवैया रखते हैं, वो इसलिए हम ज़्यादा बिगड़ते नहीं हैं। हमें पता होता है हमारे खर्चे वो उठा रहे हैं, हमारी पॉकेट मनी वो देते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज के खर्चे वो देते हैं। फिर जब बच्चा आ जाता है कमाई की उम्र को, फिर जब जवानी आ जाती है उरूज पे, फिर हम माँ बाप को कहते हैं आपको क्या पता, आप तो पुराने ज़माने की हैं, आप तो बूढ़ी हैं, आपको क्या पता। फिर ज़रा अकड़ आ जाती है। और फिर उससे अगला लेवल जब हो जाती है शादी और अपने हो जाते हैं बच्चे और वालिदैन हो जाते हैं बूढ़े। एक वक्त होता है जब वालिदैन जवान होते हैं तो बच्चे को वालिदैन ही अच्छे लगते हैं। आपका बच्चा आपको अक्सर कहता होगा मामा बिरयानी आप ही बहुत मज़े की बनाती हैं, मामा पिज़्ज़ा आपके हाथ का मज़े का होता है, मामा मुझे आपके हाथ का पराठा पसंद है। लेकिन वही बच्चा जब आप बूढ़े होते हैं और वो बच्चा अपनी जवानी पे होता है, तो वो बच्चा क्या कह रहा होता है? अच्छा, अब माँ बाप के चेहरे की झुर्रियाँ जब देखता है ना बच्चा अपने दोस्तों के सामने भी बाज़ दफ़ा अपने वालिदैन का तारुफ कराना पसंद नहीं करता। ठीक है, लोगों के क्या बताऊं, इतनी मोटी मेरी माँ, इतनी काली मेरी माँ, इतनी छोटी मेरी माँ, ये हकीकत है। आप किसी अमीर बच्चे को कहें ना कि अपने गरीब वालिद का तारुफ करवाओ, तो वो तारुफ करवाना पसंद नहीं करता। मैं किसी को क्या बताऊं, मैं खुद 18-19 ग्रेड का अफसर, और मैं बताऊं कि मेरा बाप एक मोची है या मेरा बाप एक नाई है या मेरा बाप एक किसान है, नाउज़ बिल्ला, हम इस हद तक चले जाते हैं। फिर हम जब उनको खर्चे देने का वक्त आता है तो फिर हम क्या करते हैं? हमारे लिए हमारी बीवी, हमारे बच्चे मुकद्दम हो जाते हैं। हम कहते हैं आपकी दवाइयाँ महंगी हैं, हालांकि उन दवाइयों से ज़्यादा महंगा हमारे बच्चों का स्कूल का खर्चा होता है, उनसे ज़्यादा तो हम अपने बच्चों की अकेडमियों की फ़ीस दे लेते हैं। और ये बहुत तल्ख़ हकीकत है हमारे माशरे की। हम अपने वालिदैन को, वो जो वालिदैन 6-7 बच्चों को एट अ टाइम पालते हैं, उनमें से अल्लाह कह रहा है एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनका ख्याल रखना, उनको डांट डपट नहीं करना। देखें, वालिदैन का काम है बच्चों की तरबियत करना, बच्चों का काम नहीं वो वालिदैन की तरबियत करें। बच्चों को अल्लाह ने कहा वो तुम्हारे वालिदैन हैं। बाज़ दफ़ा बुढ़ापे में वालिदैन तल्ख़ बात भी कर देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी बात जो हमारे दिलों पे नागवार गुजरती है। और हम सब शायद उस वक्त से गुजरे होंगे कि कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चों में और वालिदैन में मुकाबला आ जाए, हम हमेशा प्रेफर अपने बच्चों को करते हैं, हम वालिदैन को डांट देते हैं। हम कहते हैं आप मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए, आपको समझ नहीं आती, आप छोटे बच्चे हैं तो आप इनके साथ ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि नहीं करना ऐसा। और वही वक्त आ जाता है कि बहुत से लोग, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला वालिदैन को इकट्ठा ही रखे। और मैं कहती हूँ मियाँ बीवी बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा होते हैं। उन बच्चों के बारे में आप और मैं क्या कहेंगे कि जब माँ बाप को रखने का वक्त आता है तो नाउज़ बिल्ला एक बेटा कहता है कि चलो एक माँ को मैं
माँ को मैं रखता हूँ, बाप को तुम रखो, और माँ बाप को हम उस उम्र में अलग कर देते हैं जब उन्हें एक दूसरे की ज़्यादा सहारों की ज़रूरत होती है। देखिए वो दोनों बूढ़े, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारी, उनकी खुशियाँ भी एक, उनके दुख भी एक। वो इकट्ठे बैठेंगे तो अपने बच्चों की बातें करेंगे, अपनी जवानी की बात करेंगे, अपने अच्छे वक्त को याद करेंगे, अपने बुरे वक्त को भूल जाएंगे। लेकिन जब हम एक को एक घर में बिठा दें, दूसरे को दूसरे घर में, 10 दिन तुम रखो तो महीना तुम रखो तो 2 महीने तुम रखो, तो ये चीज़ उनके दिलों को काटती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने साथ साथ कहा, मेरे साथ शिरक करने के बाद वालिदैन के साथ एहसान करना। और एहसान क्या है कि आप, अल्लाह कह रहे हैं ना ये, कि तुम उनके सामने अपने तवाज़ु के बाजू पस्त रखना। अगर तुम्हें ज़माने में उड़ान भरनी है ना, अगर ऊंचा उड़ना है, तो अपने बाजू वालिदैन के सामने नीचे रखना। आप और मैं अगर अपने बाजू वालिदैन के सामने अपने कंधे झुका लेंगे, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला वो उड़ाने नसीब करेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बुलंदी की मंजिलों पर पहुंचाएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं वालिदैन जो मर्जी है करें, बच्चे माँ बाप की इताअत करते हैं। अल्लाह हमें वैसा ही बनाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसी तरह करे। अच्छा, पिछली आयत में बात की थी कि तुम ज़ुबान से उफ ना कहना। अगली आयत में कहा कि तवाज़ो से बाजू भी ढीले रखना। एक है मुंह से अपने वालिदैन की इज्जत करना, मुंह से कुछ ना कहना, और दूसरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी इज्जत करें। ये नहीं कि जाते जाते, आपने नोट किया होगा शायद, मैंने आप लोगों को पिछले दिनों शेयर किया था कि वो जो उन्होंने बूढ़ी औरत पे ऐसे वो एक बंदे ने थूक फेंकी थी, शेयर किया था ना। आपने नोट किया होगा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, चलते चलते आप किसी के वालिद को अगर देखें ना, उनके साथ उनके वालिद या वालदा जा रहे हैं रास्ते में, तो बच्चे चूंकि तेज चल रहे होते हैं तो वो पकड़ के कहते हैं अम्मा जी जल्दी आओ। एक तो आपसे तेज नहीं चलने होता, ये खींचना, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना हमारी, अल्लाह कह रहा है ये भी झुका के रखो। तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा, तुम्हारी आंखें तक उनसे मुकाबले पे ना आए। ये मतलूब है अल्लाह को आपसे और मुझसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्राइल अमीन आए तो जिब्राइल अमीन ने 3 लोगों के लिए बद्दुआ दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों पर आमीन कहा। और उनमें से एक वो था जिसने कहा कि जो वालिदैन का नाफरमान हो, जो उन्हें बुढ़ापे में पाए और वो उनकी कदर ना कर सके, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वालिदैन की कदर करने वाला बनाए। एक नज़म थी और मैंने अपनी उस्ताज़ा से सुनी थी, वो कहती थी कि अगर एक माँ बाप की तड़प देखना चाहो ना, तो तुम इन अल्फाज पे गौर करो कि वालिद या वालदा कह रही हैं, शायद कल तुम जान सको मेरे बच्चों, अगर तुम मुझको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माहो साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना, कड़वा है ये घूंट पर चखना, उफ ना कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना। तो दिल पर वार कैसे नहीं होगा, जब हमारी ज़ुबान बंद होगी, और वालिदैन के सामने ज़ुबान बंद रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने वालिदैन का हक़ अदा करने वाला बनाए। हर नमाज में दुआ पढ़ा करें, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन का फर्मा बरदार करे। और अल्लाह कह रहे हैं, अगर तुम्हारे दिल में अभी भी कोई नकाहत है, उसे निकाल दो। अल्लाह ताला रुजू करने वाला और बख्शने वालों को, अल्लाह रुजू करने वालों को बख्शने वाला है। अगर हम पिछली गलतियों पे अभी भी माफ़ी मांग लें, जो हो गया जो गुजर गया कोई बात नहीं है। अल्लाह आगे हिम्मत देना, वालिदैन का दिल रख सकें, आगे हिम्मत देना, उनके सामने कभी ऊंची आवाज़ में ना बोलें, कभी उनके सामने आंख उठा कर ना बैठें, और रिश्तेदारों का और मसाकीन और मुसाफिरों का हक़ अदा करते रहो, और इसराफ और बेजा खर्च से बचो, क्योंकि बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हें अपने रिस्क में बरकत और लंबी उम्र चाहिए तो सुलह रहमी करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा, मज़े की बात, हम बाहर वालों के साथ तो बहुत अच्छा सलूक करते हैं, हमें पता होता है बाहर वाले जी जी करेंगे, जी जी करेंगे, लेकिन हम रिश्तेदारों को देना अच्छा नहीं समझते। हम कहते हैं अच्छा इसको मैं दूं, इसने तो मेरे साथ फना काम किया था, ये तो फना मौके पे मेरे साथ ऐसी थी, इसको मैं क्यों दूं। हम बाहर तो अपने नंबर बनाने के लिए मुआशरे में लोगों के साथ बड़े अच्छे रहते हैं, हंस के बोलेंगे, और हमारे ठट्ठे ही ख़त्म नहीं होते, और खी
ہی ختم نہیں ہوتی، لیکن جہاں رشتہ داریوں پہ بات آتی ہے وہاں نہ ہم جانا پسند کرتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ رابطے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے معاشرے کا عروج چاہیے، رشتہ داریوں کو جوڑو اور پھر صرف اسراف سے بھی بچو، بیجا خرچ سے بچو، اتنا خرچ کرو جتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اسلام آسائش کے خلاف نہیں ہے، آپ کو اسلام آسائش کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو عمر کے ساتھ اس بستر کی ضرورت ہے جو آپ کو رات سونے میں آسانی دے تاکہ آپ اٹھ کے تہجد پڑھ سکیں، تاکہ آپ پورا دن اللہ کی عبادت کر سکیں، تو چاہے آپ سپرنگ میٹرس پہ سوئیں، چاہے آپ اسپائن سپورٹر پہ سوئیں، اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے۔ چاہے آپ کے پاس سمپل بیڈنگ ہے جو 2000-4000 کی آتی ہے، اور چاہے آپ کے پاس 25,000 والا گدا ہے، آپ اس نیت سے وہ خرچہ کرتی ہیں کہ میں رات کو پرسکون نیند لوں گی تاکہ اگلا پورا دن میں اللہ کی عبادت کر سکوں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اگر آپ روم کولر لگاتی ہیں یا اے سی لگاتی ہیں اور اس میں آپ اس لیے سوتی ہیں کہ اگر پنکھے کے نیچے سوئیں گی تو آپ 6 گھنٹے بھی لیٹ کے وہ نیند نہیں لے سکتی جو روم کولر یا اے سی کے سامنے آپ کو 2-3 گھنٹوں میں آ جائے گی، اور باقی کا وقت آپ اللہ کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے دیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے آپ کو اجازت ہے آپ اپنے گھروں کو سجائیں، آپ کو اجازت ہے اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے چیزیں رکھیں، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نے پردے نہیں لگائے، آپ نے ایک کچن میں چیز نہیں لائی اور آپ اس کو اپنے سٹیٹس پہ لگائیں اور آپ پھر اپنے خاندان میں ان لوگوں کو دکھائیں اور بھیجیں کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے اس مہینے بھی میں نے پردے بدلے ہیں، تمہیں پتہ ہے اس رمضان بھی میں نے پردے بدلے ہیں، اس رمضان بھی میں نے پورا گھر پینٹ کروایا ہے، حالانکہ جسے آپ بتا رہے ہوتے ہیں اس کے گھر اس کے بچوں کے لیے راشن بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمائش سے منع کر رہے ہیں، آپ کو نمائش کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نمائش نہیں کرنا۔ آپ نے جو دوسروں کو دکھانا ہے، میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں جو لوگ ایک پیزا بناتے ہیں، ایک فروٹ چاٹ بناتے ہیں، ایک چنا چاٹ بناتے ہیں اور ڈیلی سٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو کھایا جتنا کھایا الحمدللہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کھائیں، لیکن آپ ان لوگوں کو نہ دکھائیں جو نہیں کھا سکتے، جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کا سٹیٹس ایسا بھی کوئی شخص دیکھ رہا ہو جس نے پورا رمضان ایک دن چنا چاٹ نہ کھائی ہو سکتا ہے وہ صرف سالن روٹی پہ گزارا کرنے والے ہوں، اور ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ سالن روٹی پورا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ تو کبھی بھی اسلام آپ کو نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنی ضرورت کے لیے آپ نے جتنا لگانا ہے لگائیں، اگر آپ کپڑے اس لیے پہنتی ہیں کہ آپ کے پاس ہے اور آپ اچھا پہننا چاہتی ہیں آپ پہنیں، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اتنا مہنگا جوڑا لیں گی تاکہ سب سے اچھا آپ کا ہو اور سارے کہیں اچھا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، ہاں یہ اچھی ہے، تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ یعنی اگر کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس، آپ کس سے مانگنے آیا، اور آپ یہ نہ کہیں کہ تم تو ہر وقت مانگتی رہتی ہو، تمہیں تو میں نے فلاں بھی دیکھا ہے تم مانگ رہی تھی، تم تو فلاں سے بھی لے کے آتی ہو فلاں سے بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کو دے سکتے ہو اچھے طریقے سے دو، اگر نہیں دے سکتے تو اچھے طریقے سے منع کر دو۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ دیکھیں میرے پاس، اچھا یہ بات بھی نہیں کرنی، بہت اہم بات، آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بات سنی تھی کسی اسکالر سے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ میرے پاس اس وقت آپ کو دینے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ الفاظ پہ غور کریے گا، اگر آپ کہتی ہیں میرے پاس کچھ نہیں، ہو سکتا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ناشکری کی وجہ سے وہ سب لے لے۔ اکثر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ جان چھوڑو بخشو مجھے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں کہنا میرے پاس کچھ نہیں، آپ کہیں میرے پاس اس وقت آپ کو دینے کے لیے گنجائش نہیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ اور اچھے الفاظ ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح ناشکری نہ بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناشکری کرنے والا انسان نہیں پسند۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ کنجوسی کرنے پہ آؤ تو کسی کو کچھ بھی نہ دو، اور کھلا خرچ کرنے پہ آؤ تو 6 مہینے کا 1 مہینے میں لگا دو اور پھر 5 مہینے بھوکے رہو، تو ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میانہ روی کرنے والا مسلمان پسند ہے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا
ہے، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آج آپ اور میں 21ویں صدی میں موجود ہیں، اور آج آپ اور میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ معاشرے میں جہاں باقی گناہ پھیل رہے ہیں وہیں یہ گناہ بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ دو طرح سے ہم بچوں کو قتل کرتے ہیں، ہم وہ مشرکوں اور کافروں کی طرح زندہ درگور نہیں کرتے، ہم اس پہ پہلے بات کر چکے، ہم زندہ درگور نہیں کرتے، لیکن جہاں پر ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہاں حمل ٹھہر جاتا ہے، وہاں ہم پھر مس کیریجز پہ چلے جاتے ہیں، وہاں ہم ایبورشنز پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ پہلے کنٹراسیپٹیو لے لیں، آپ ٹیبلٹ کھا لیں، آپ انجیکشن لگوا لیں، آپ آئی یو ڈی کروا لیں، کاپر ڈی کروا لیں، آپ جو مرضی ہے کروائیں، لیکن جب آپ کو پریگننسی ہو گئی، آپ نے کنسیو کر لیا، پھر آپ گولی بھی کھائیں گے تو بھی گناہ میں آئے گا۔ پھر آپ عورتیں کیا کہتی ہیں ہم نے کون سا کچھ غلط کیا ہے، ہم تو 4 دن سے کاڑھا پی رہے ہیں، کاڑھا پیئیں گے تو خود بخود ہی جو ہے وہ بلیڈنگ ہو جائے گی۔ آپ اس نیت سے کہ میں اپنی پریگننسی کو ختم کروں، چاہے ایک گولی کھائیں یا ایک کاڑھا پئیں، وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ مغربی معاشرے نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہے بچے 2 ہی اچھے، اور یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے۔ بچے 2 ہوں یا 10، اللہ کہہ رہا ہے رزق میں دوں گا، اللہ نے رزق دینا۔ پھر دوسرا مسئلہ کہاں ہوتا ہے، جہاں پر فحاشی بڑھ جاتی ہے اور لڑکے اور لڑکی کا غلط اختلاط ہو جاتا ہے، اور وہاں پر پھر بیٹی والے اپنا بیٹی کا جرم چھپانے کے لیے لڑکا ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے شادی تو کرنی کسی نیک بیوی کے ساتھ، اور جو میں نے کرنا تھا یہ تو صرف ٹائم پاس تھا، اور ایسے میں پھر والدین ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہماری بیٹی کا وہ مس کیریج یا ابورشن کر دیں۔ تو یا پھر اگر وہ ہو جائے وقت رہتے تو ٹھیک، اور جن معصوم بچیوں کو سمجھ بھی نہیں آتی اور ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگاتا، اور پھر وہی بچے آپ اور میں کچرے کے ڈھیروں پہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کرو، یہ سارے کا سارا اللیگل ہے اور یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس گناہ سے بچائے، بہت بڑا گناہ ہے، چاہے شادی کے بعد ہو چاہے بغیر شادی کے ہو، شادی شدہ کریں یا غیر شادی شدہ کریں، گناہ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ایک چیز اور بھی، بہت سی ہماری مڈل کلاس، چونکہ میری فیلڈ ہے تو میرے پاس جب پیشنٹس آتی ہیں تو کچھ کے دماغ میں نا یہ چیز بن گئی ہے کہ 3 ماہ میں جا کے بچہ بنتا ہے، 3 ماہ سے پہلے آپ جو مرضی کرا لو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ 3 ماہ سے پہلے آپ کو اجازت ہے، جب حمل ٹھہر گیا پھر کس چیز کی اجازت ہے، پھر آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اجازت تب تک ہے جب تک نہیں ٹھہرا۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عزل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع نہیں کیا کہ آپ ایسا نہیں کریں، لیکن اتنا ضرور کہا کہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے تم اسے نہیں ٹال سکتے۔ اور آپ اور میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپریشن تک کروا دیے، جنہوں نے اسٹیگمی تک کروا لی کہ ہمارے بچے نہ ہوں، یوٹرس تک نکلوا دی، اللہ حمل دے ہی دیتا ہے، اللہ بچہ دے ہی دیتا ہے، تو جب اللہ نے دینا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہاں میں ان لوگوں کو بھی کہوں گی کہ جن کی اولادیں نہیں ہیں، ایک دفعہ تڑپ کے اللہ سے مانگ لیں اللہ تو ہمیں اولاد دے دے تاکہ ہم قدر کریں، تو ایسے ناقدرے لوگوں کو اولاد کی نعمت ہی نہ دے جو قدر نہیں کر سکتے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں، اور میں آپ کو شروع سے یہ کتنی دفعہ حدیث سنا چکی ہوں، ٹھیک ہے، کہ انسان کی شرمگاہ پھر اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تو ہمارا جو شروع میں یہاں اگلی آیت آ رہی ہے، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پٹکنا، ولا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جانا، کیوں کہ فحاشی یا بے حیائی بہت بری چیز ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ آپ اور میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پر ایک مرد کا عورت سے بات کرنا برا نہیں سمجھا جاتا، ایک مرد کا عورت سے دوستی رکھنا برا نہیں سمجھا جاتا، ایک مرد کا عورت سے کہیں ملنا باہر برا نہیں سمجھا جاتا، گھروں میں اکٹھے بیٹھنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وہ وقت تھا ہم نے دیکھا تھا کہ دیور بھابھی کی چارپائی پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے، وہ وقت ہم گزار رہے نا، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے سسر کی چارپائی پہ بہو کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور میں کہتی ہوں وہ گھر بہت اچھے تھے اور وہ ساسیں اور وہ مائیں بہت اچھی تھیں جو بھائیوں کو اور بہنوں کے ساتھ بھی چارپائی پہ نہیں بیٹھنے دیتی تھیں، وہ مائیں بہت اچھی تھیں۔ آج چونکہ بے حیائی بہت ہو گئی، فحاشی بہت ہو گئی، ہمیں یہ لگا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور معاشرے کا
1% बिगाड़ इसीलिए आता है, हमने हर चीज़ को खुला छोड़ दिया। हम कहते हैं कुछ नहीं होता, हदीस में आता है देवर मौत है। हम कहते हैं तो क्या हुआ, जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे दिमागों में आ गया है कि हमने बेटों को अलग नहीं करना जी, घर बिखर जाएंगे। इस सोच के बगैर, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं ये आगे एक जगह दर्स के लिए गई थी और वहाँ मुझे पता चला कि एक औरत ने अपने शोहर को अपने ही देवर के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। क्यों ये बिगाड़ आते हैं? जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं। आप और मैं माएँ हैं, हम बेहतर समझते हैं, हर माँ का दिल करता है बच्चे इकट्ठे रहें, लेकिन कभी भी बच्चों को, जब आपको पता है आपके जवान बेटे मौजूद हैं, आप अपनी बहू और बेटे को अलग कर दें, कोई बात नहीं, पोर्शन अलग दे दें, घर अलग दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने बेटे उतने घर, कोई मसला नहीं, हम दिल नहीं रखते। और ये हमारा दिल ना रखना मुआशरे में बहुत सी बुराइयां फिर फैला देता है। बहुत से गुनाह ऐसे, आप अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करती कि जी ये अपने कोठे बनाएगा तो इसकी शादी होगी, अपनी बीवी का जेवर बनाएगा तो शादी होगी, फिर वो बेटा जहाँ मर्जी है जाए और जो मर्जी है करे, और जितने गुनाह मर्जी है करे। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को समझने वाला बनाए। फिर और किसी भी जान को जिसका मारना अल्लाह ने हराम करार दिया, हरगिज़ कत्ल ना करना। और जो शख्स मजलूम होने की सूरत में मार दिया जाए, हमने उसके वारिस को ताकत दे रखी है कि बस उसे चाहे कि मार डालने में ज़्यादती ना करे, बेशक वो मदद दिया गया है। इस्लामी सज़ाएं, अल्लाह ने कहा इस्लामी रियासत खुद देगी। अगर एक शख्स है जिसका कत्ल करना हराम है तो आप उसे कत्ल नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी ने कत्ल किया तो कसास के बदले में या कत्ल होगा या फिर दियत होगी, माफ़ किया जाएगा। और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ, बजुज़ इस तरीके के जो बहुत ही बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी बलोगत की उम्र को पहुँच जाए। और वादे को पूरा करो, क्योंकि कौलो करार की तो बाज़ पर्स होने वाली है। और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो और सीधी तराजू से तोला करो, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। तमाम के तमाम आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, मॉरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे। आपने और मैंने क्या करना है, हमने इन चीज़ों को समझना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी सज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में दे देते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लीगल लॉस। जैसे आप में से आप देखें कि अगर किसी ने कत्ल किया तो सज़ा दुनिया में मिल जाती है, अगर कोई चोरी करेगा तो सज़ा दुनिया में मिल जाती है। ये जो आया ना नाप तोल, पीछे आया था वालिदैन के साथ एहसान करो, यहाँ आया नाप तोल करो, भरपूर पैमाने से नापो, तराजू सीधी करो। हमें नहीं पता होता, आप देखें जब हम जाते हैं सब्जी फ्रूट लेने, हमें क्या पता उन्होंने कैसे तोला, उनके नाप में कोई फ़र्क है या नहीं है। जब हमें नहीं पता तो ये सज़ाएं फिर मिलेंगी आखिरत में। ये हैं मॉरल लॉज, इनकी सज़ा अल्लाह ताला खुद देंगे। हमें नहीं पता होता कोई कितने मिसकैरेजेस अपने करवा चुका है, हमें नहीं पता होता कोई कितनी गलतियां कर चुका है, कोई कितने लोगों से जो है वो अपने अफेयर्स चला चुका है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके और मेरे एक एक अमल को लिख रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझा रहे हैं कि देखो दुनिया में आए हो तो दुनिया के तरीके पे चलो, ऐसा कोई भी काम ना करो कि जो आपके और मेरे जो है ना वो अमाल को ख़त्म करने वाला या ज़ाया करने वाला हो। और जिस बात की तुम्हें खबर ही ना हो उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि कान और आँख और दिल, उनमें से हर एक से पूछगछ होने वाली है। आपके और मेरे कानों से भी पूछा जाएगा, आँखों से भी पूछा जाएगा और दिल से भी पूछा जाएगा। आँखें, आप अच्छा दिल का जिक्र क्यों आया है यहाँ पर? दिल से इसलिए पूछा जाएगा कि हमेशा बुराई की ख्वाहिश हमारे दिल में आती है। आप देखें, आँखें चीज़ देखेंगी, आँखों का काम है देखना। हमारे ज़ुबान मुंह से इकरार तब करेगी ना जब दिल में ख्वाहिश उभरेगी। जब तक दिल में ख्वाहिश ना आए, आँख ने देख लिया और अगर दिल उस ख्वाहिश को दबा दे, हाथ और पाँव उस बुराई में कभी भी नहीं पड़ेंगे। हाथ और पाँव या जिस्म के बाकी अज़ा वो बुराई तब करते हैं जब हमारा दिल उस ख्वाहिश पे अकड़ जाता है। नहीं चाहिए तो यही चाहिए, करना है तो यही करना है। इसीलिए तो आप देखें जवानी में बंदे को कितना नशा होता है, वो कहता है अच्छा ये काम है मैं तो करके गुजरूंगा, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। तो जब हम कहते हैं ना कि इस बंदे की मत मार दी गई, तो मत इसी तरह मरती है कि नफ्स गालिब आ जाता है। दिल कहता है मुझे तो यही काम करना है, चाहे मुझे इसमें नुकसान ही क्यों ना हो। बड़े समझाते रहेंगे, बड़े बताते रहेंगे, देखो ऐसे नहीं करो नुकसान हो जाएगा, तुम पैसे डुबो दोगे, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बच्चे ने कहना मैंने तो वही करना जो, आपको क्या पता, आपको तो समझ ही कोई नहीं।
تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور زمین میں تم اکڑ کر نہ چلو کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ ہم ذرا زمین میں کیسے چلتے ہیں؟ آپ اور میں اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، باقی سارے کے سارے کام کر لو، زمین کو نیچے دیکھ کے چلو تاکہ اپنا پتہ لگتا رہے کہ میں نے اسی زمین میں جانا ہے۔ آپ کا اور میرا اکڑ، اور جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عام طور پر میں لوگوں کو اگر جاتے ہوئے دیکھوں تو ہر بندہ یا تو اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہا ہوگا، یا اپنے عبائے کو ٹھیک کر رہا ہوگا، یا اپنے اسکارف کو ٹھیک کر رہا ہوگا، یا نظر ہوگی کہ فلاں کے کپڑے کیسے، فلاں کے جوتے کیسے، اوروں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جھکاؤ اپنی طرف نہیں ہوتا، ہم اپنے زمین میں دیکھ کر اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ میں نے اسی زمین میں واپس جانا۔ اللہ کہنے ہیں ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے، یہ بھی اس وحی کی وجہ سے جو تیری طرف تیرے رب نے حکمت سے اتاری، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت زدہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں میں پڑ جاؤ اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہو جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا؟ بے شک تم تو بڑا بول رہے ہو۔ یہاں اس آیت پر آ کر تورات کے یہ سارے احکامات مکمل ہو گئے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن کے قریب بھی نہیں جانا۔ ہم نے تو قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا شاید کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راستے ڈھونڈ لیتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر اور بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی اس میں ہے وہ اسی کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے تو تم کیا کرو، تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اس دنیا اور اس کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں سورہ صاد میں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح پتھروں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بعض پتھر اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور ابن قیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم عطا کرنے والے مجھے بھی علم عطا فرما، اور یا مفہم سلیمان مفہمنی، کہ اے سلیمان کو فہم اور فراست دینے والے اللہ مجھے بھی فہم و فراست دے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ نے اس تنے کو چھوڑا تو وہ بچے کی طرح رویا اور اس کی آواز تک سنی گئی۔ اور اسی طرح ایک پتھر تھا جو مکہ میں موجود تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سلام کیا کرتا تھا جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی۔ تو جہاں سارا جہان تسبیح کرتا ہے وہاں آپ اور میں، ہمارے لیے بھی ضروری کہ ہم تسبیح کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے فہم کے ساتھ استغفار کرنے والا بنائے۔ دیکھیں استغفار وہ نہیں کہ آپ نے تسبیح ہاتھ میں پڑھی اور آپ اس کے دانے چلاتے جا رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، اور دل میں خیال آ رہا ہے فلاں کا جوڑا دیکھا تھا، فلاں کی بیٹی دیکھی تھی، فلاں۔ ہم قدرتی طور پہ ایسا ہوتا ہے جب آپ دین کی طرف چلتے ہیں شیطان راستے میں آتا ہے، جب آپ دین کی طرف قدم بڑھاتے ہیں شیطان راستے میں آتا ہے۔ آپ تسبیح کر رہی ہیں، آپ دعائیں مانگ رہی ہیں، ایون بہت سے لوگوں سے آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جو بات کبھی بھی یاد نہیں آتی، بھولی ہوتی ہے، وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کے اور میرے دھیان کو بھٹکانا چاہتا ہے۔ جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو تسبیح ہم نے کرنی ہے دل سے تاکہ ہمیں ہدایت ملے۔ ہم تسبیح کرتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں، کیوں؟ ہاتھ دانے گرا رہے ہیں
تسبیح چل رہی ہے لیکن دماغ اور سوچ کہیں نہ کہیں غلط جگہ پہنچی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بھی بچائے. اور جب تم قرآن کو پڑھتے رہو، ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب تم صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتے ہو، وہ روگردانی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے اس پہ کل بھی بات کی تھی کہ آپ اور میں پورا دن عبادت کرتے رہیں، پوری رات تہجد پڑھتے رہیں، پورا سال روزے رکھتے رہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم شرک چھوڑ دو، ایک اللہ پہ توکل کر لو، ایک قرآن سے جڑ لو، وہاں آ کے لوگ کہتے ہیں اچھا تم تو بڑی پڑھی لکھی ہو، جاؤ تمہارا دین تمہیں مبارک. اچھا 4 دن قرآن کلاس کیا سنائی ہو، ہمیں سکھاؤ گی دین کیا ہے، ہم تو شروع سے ایسے کرتے آ رہے اور ہم تو شروع سے ویسے کرتے آ رہے. اللہ کہہ رہا ہے توحید کی بات پہ لوگ بگڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مخالفت کیوں ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے بت توڑو اور ایک اللہ کو مانو. آج ہم جب اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نفس کا بت توڑو، ہم کہتے ہیں شیطان کو ہراؤ اور ایک اللہ کے ساتھ چلو. وہاں آ کے لوگ بگڑ جاتے ہیں. اچھا تم بڑی مولانی اور تم بڑی مفتیانی اور تم جانو اور تمہارے کام جانے، تم نے کیا ہے نا کافی ہے. اتنی آسان، ہمیں پتہ ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں یہ ساری ہمیں نہ بتاؤ، ہم نے سنا ہوا ہے. ایسے کہہ کے ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے والا بنائے. جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم بخوبی آگاہ ہیں. جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا. دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا یہ مثالیں بیان کرتے ہیں. پس وہ بہک گئے، اب راستہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا. جیسے آج ہوتا ہے نا کہ جو بندہ خالص دین کی بات کرے گا ایک سیدھی سی بات کر دیتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گیا. میں نے یہ بات بہت سے لوگوں سے سنی کہ دین پہ چلنے والے کو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، جو عالم دین صحیح بات کہے گا اسے ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، یہ وہابی ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. وہاب تو اللہ کا نام ہے، اگر وہابی کی نسبت دی جائے تو نسبت تو اچھی ہے، لیکن مجھے اس کی ریزن آج تک سمجھ نہیں آئی. یا پھر ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ صحیح دین کو بیان کر رہا ہے اسے کہتے ہیں یہ تو یہودی ایجنٹ ہے جی، اس کو تو پیچھے سے کسی نے فنڈنگ دی ہوگی، تو اس کو تو پیچھے سے کسی نے کہا ہوگا، حالانکہ وہ بیچارہ صحیح دین پہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے کہ حقیقی دین کیا ہے. وہ کیا کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ آپ جواب دیجئے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، جس فارم میں مرضی ہے چلے جاؤ، چاہے تمہیں موت آئے ایکسیڈنٹ سے، چاہے تم ڈوب کر مرو، چاہے تم جل کر مرو، اللہ کہہ رہا ہے تم پھر بھی اٹھائے جاؤ گے. یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت سی سخت معلوم ہو، اور پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے پوچھیں گے اچھا یہ ہے تو کب ہوگا؟ آپ جواب دے دیجئے کہ وہ گھڑی آنے ہی والی ہے جس دن وہ تمہیں بلائے گا، تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا تو بہت ہی تھوڑا ہے. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یہ آیت ہے آپ کے اور میرے لیے. آپ اور میں اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کا کلام سننے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت سے بلا رہے ہیں، کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالیں. اپنی زبانوں کو لگام دینا. آپ نے اور میں نے قرآن کے 15 پاروں میں کتنی جگہ پڑھا. اللہ کہہ رہا ہے پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کے بولو. اگر ہم بری بات نکالیں گے زبان سے تو ہمارے رشتے خراب ہو جائیں گے. اگر ہم آوازیں غلط کر لیں گے، آپ دیکھیں کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ گالی گلوچ لڑائی جھگڑا. ایسے لوگوں سے بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. آپ سے لوگ اچھی طرح بات کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کی اپنی زبان اچھی ہوتی ہے. وہ میٹھی بات کوئی کرے گا نا تو فوراً دل کرے گا اس سے بات کرنے کو، اس کے پاس بیٹھنے کو، اس کی بات سننے کو. لیکن اگر تلخ بات ہوگی تو بندے کا دل نہیں کرتا اس بندے کے پاس زیادہ بیٹھنے کو جانے کو. کیوں؟ ہر بات پہ تو اکھڑ جاتی ہے، ہر بات پہ تو لڑ پڑتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میٹھی بات نکالو منہ سے. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا
بڑا دشمن ہے۔ ادھر سے آواز زبان سے نکلی، ادھر سے بات زبان سے نکلی، شیطان کہے گا دیکھا ہے یہ تمہارے بارے میں کتنا غلط سوچتی ہے، دیکھا ہے تم اس کے پاس آ کے کتنی محبت سے بیٹھی اور یہ لڑنے بیٹھ گئی، دیکھا ہے تم تو آئی تھی اتنے دور سے کہ میں جا رہی ہوں اپنی بہن کے پاس یا بھابھی کے پاس یا نند کے پاس، اور دیکھا ہے یہ تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ شیطان فوراً شیطان ڈھونڈتا ہے وہ الفاظ، ایسے الفاظ کہ نکلیں اور اگلے کے دل پہ لگیں، اور وہی الفاظ پھر شیطان ہمارے دماغوں میں فتور ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا رب تم سے بنسبت تمہیں زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ ٹھہرا کر نہیں بھیجا، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر برتری دی اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا تم جنہیں معبود بنا رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہم قیامت کے دن سے پہلے ہیں یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کافروں کی بستیوں کو ہم یا تو ہلاک کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ ان بستیوں سے مراد وہ ہیں جو کسی بھی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوئیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو یاد ہوگا جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو اسلام آباد میں جو عمارت تھی جس کے ملبے سے برہنہ لاشیں نکلی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان المبارک کا دن تھا اور 8واں کہ 5واں روزہ تھا، آئی تھنک مجھے یاد ہے 8واں روزہ تھا یا شاید 5واں روزہ تھا، 5واں روزہ تھا۔ روزہ رکھ کے اگر اللہ نے ایک عمارت کو گرایا اور اس عمارت کے ملبے سے زندہ اور برہنہ لاشیں نکلیں، تو کیا اللہ آپ کو اور مجھے عبرت نہیں دلانا چاہتے کہ دیکھو میں نے یہ کیوں تباہ کیا، تاکہ تمہارے باقی کے روزے اللہ کی قربت سے گزریں، تاکہ تم باقی کے روزوں میں اپنے اللہ کو یاد رکھو کہ دیکھو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے عبرت پکڑنے والا بنائے۔ ہمیں نشانات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کے دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں، اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو یعنی رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش ہی تھی۔ اب ذکر آ رہا ہے اسراء کا کہ ہم نے جو آپ کو مسجد جو ہے وہ حرم سے مسجد اقصی تک لے کر گئے تو اس میں صرف لوگوں کے لیے آزمائش تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز تھوڑے سے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ دیکھیں شیطان پھر کہہ رہا ہے میں بہکاؤں گا، اولاد آدم کے راستے میں آؤں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان میں سے جو بھی تمہارا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا۔ اچھا اس آیت کو نوٹ کرنا ہے، آیت نمبر ہے 24 سورہ بنی اسرائیل۔ وارننگ، اور ایسی وارننگ کہ اگر آپ اور میں سمجھنا چاہیں تو سمجھ جائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے تم جسے اپنی آواز سے بہکا سکو بہکا لینا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا ساجھا لگا، انہیں اپنے جھوٹے وعدے دے لے۔ ان میں سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تمہارا کوئی قابو اور بس نہیں، تمہارا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ شیطان آپ پر اور مجھ پر حملہ کرے گا۔ یہ جو بات ہوئی آواز کی کہ آواز سے بہکا سکو تو بہکا دو، آپ دیکھیں آج شیطان کی وار ہم پر کتنی زیادہ ہے۔ میوزک
لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا، شیطان نے کان میں ڈال دیا میوزک کے بغیر، آج آپ حدیث بھی نہیں چلا رہے، آگے حدیث لگ رہی ہے پیچھے میوزک چل رہا ہے، آگے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے پیچھے میوزک ہے، اور ہم دھڑا دھڑ سٹیٹس لگاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے بھی نہیں اس کے پیچھے میوزک لگا ہے۔ کبھی بھی کسی حدیث کو، کسی قرآن کی آیت کو، کسی بھی اچھی بات کے پیچھے میوزک نہ چلائیں۔ میوزک شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کے اور میرے دلوں سے قرآن نکالنے کے لیے۔ جن کو میوزک کی لت ہوتی ہے وہ قرآن نہیں سن سکتے، اور جنہیں قرآن کا چسکا ہو وہ میوزک نہیں سن سکتے۔ یہ شروع سے بات ہے، اگر آپ کو قرآن اچھا لگتا ہے تو میوزک آپ کو اچھا نہیں لگ سکتا، اور اگر آپ کو میوزک اچھا لگ سکتا ہے تو پھر اپنے ایمان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان تو ہر طرف سے وار کرے گا۔ دیکھیں شیطان ہم پر نیند میں بھی آئے گا، جاگتے ہوئے بھی آئے گا۔ شیطان کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ اور میں ہماری کمزوری کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم ان کے مال اور اولاد میں بھی ساجھا کر لو۔ ہمیں بعض دفعہ اولاد کی آزمائش اتنی سخت آ جاتی ہے، ہم شیطان کے وار میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم پہ مال کی آزمائش ایسی آ جاتی ہے، اللہ نے زیادہ مال دے دیا، بس شیطان نے دماغ میں ڈال دیا تو سجی سنوری رہو، اور اب تو پارلر کے ہی چکر لگاؤ، اور اب تو مالز کے ہی چکر لگاؤ، تو اب تو برانڈڈ کپڑے اور جوتے پہنو۔ اچھا دماغ خراب ہو گیا عورتوں کا، چلی گئی پورا پورا دن شاپنگ میں گزارتی ہیں، کبھی کٹی پارٹی ہو رہی ہے، کبھی نٹی پارٹی ہو رہی ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ اور اگر اللہ نے مال کم لے لیا پھر تو بس عورت کے رونے دھونے ختم نہیں ہوتے، پھر تو شروع ہوں گے ایک کے پاس بیٹھا تو رونا ہے کیا بتاؤں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا، مجھے تو میں تو تھکتی رہتی ہوں پر میرے پاس کچھ آتا نہیں۔ تو نہ شکری پہ نہ شکری، دے کے بھی لے کے بھی، اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے آزماتا ہے۔ پھر بات ہوئی اولاد کی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے بیٹے دیے، اللہ نے بیٹیاں دیں، اور ہم اولاد کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے۔ اگر اولاد اللہ نے نہیں دی، ہم اس وقت کو اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں لگاتے۔ کیوں؟ شیطان کہتا ہے بس یہی رونا لے کے بیٹھی رہو، ہائے اولاد کوئی نہیں، ہائے اولاد کوئی نہیں، ہائے اولاد کوئی نہیں۔ اچھا اولاد ہو گئی پھر تو جی اب تو بچے کے پیمپر کی وجہ سے چھینٹے آتے ہیں، تو بچے کے پیشاب کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہیں، اب تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اب تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی کہ بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو روزہ کیسے رکھوں اور نماز کیسے پڑھوں کہ ہر وقت بچہ پوٹی کر دیتا ہے، ہر وقت بچہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تھوڑے سے بچے بڑے ہو گئے، اب فجر رہ جاتی ہے، جی رات کو لیٹ سوئی تھی، بچوں کو پڑھاتی رہی، اب فجر نہیں پڑھی، اور بچوں کے اسکول کے ٹائم ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آزمائش ہے نا، اولاد بھی آزمائش، مال بھی آزمائش، اور ہر چیز میں شیطان ہمیں وار کرے گا، ہر چیز میں شیطان نے ہم پر وار کرنے ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کیسے شیطان کے وار سے بچیں۔ ہم اللہ کم مال دے تب بھی اطاعت کریں، اللہ زیادہ دے تب بھی اطاعت کریں، اللہ اولاد دے تب بھی اطاعت کریں، نہ دے تب بھی کریں، اللہ بیٹے دے تب بھی شکر اللہ کا، اللہ بیٹیاں دے تب بھی شکر اللہ کا، اللہ دونوں دے تب بھی شکر اللہ کا، اور اللہ دے کے لے لے تب بھی شکر اللہ کا۔ اے اللہ تو جس حال میں رکھ میں خوش ہوں، مجھے تو بس اپنی محبت دے۔ اور اگر آپ نے اور میں نے شیطان سے بچنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں طریقے بتائے کہ شیطان کے خلاف ہم 4 طریقوں سے اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسان آپ اور میں فطرت سلیم پہ پیدا ہوئے، ہماری فطرت میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں یا میں نیکی کر رہا ہوں۔ دوسری چیز ہے یہ قرآن، اگر ہم اس قرآن سے جڑ جائیں گے تو شیطان کے وار کم ہو جائیں گے، اور اگر ہم شیطان کے واروں کو کم کرنا چاہتے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنی، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، دعاؤں کی کثرت کریں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوں۔ اور جیسے اللہ نے کہا نا، یہ دیکھیں اللہ کا مان ہے آپ پہ اور مجھ پہ کہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اگر آپ اور میں اللہ کے سچے بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہر موقع پہ یاد رکھنا ہے یہ غلط کام کی طرف میں جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے شیطان کا وار ہو میں بچ جاؤں۔ برائی کے بارے میں آتا ہے اللہ نے امت مسلمہ کے لیے ایک خاص چیز رکھی، اگر برائی کا خیال دل میں آئے گا برائی نہیں لکھی جائے گی جب تک وہ برائی کر نہ لی جائے، اور اگر نیکی کا خیال دل میں آئے گا تو نیکی کا اجر لکھ دیا جائے گا، چاہے آپ کو اور مجھے وہ نیکی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔
ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر وہ زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے، اور تم پر تیز اور تند ہواؤں کے جھونکے بھیجے، اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے؟ آپ اور میں اللہ کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں سمندر میں مار دوں، میں خشکی پہ مار دوں، میں تم پر پتھر برساؤں، یا میں تم پر آگ برساؤں؟ آپ اور میں اللہ کے خلاف کوئی FIR کٹا سکے؟ اللہ کے خلاف کوئی حجت کر سکے؟ نہیں۔ اللہ پیدا کرنے والا، اللہ خالق مالک، اللہ کہہ رہا ہے میرے مقابلے میں تم کر کیا سکتے ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ جب آپ اور میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلنا، پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہمیں شیطان پھر کیوں دلاسے دیتا ہے کہ جو مرضی ہے کرو، کچھ نہیں ہوگا، 4 دن کی زندگی ہے جی، ہنس کھیل کے انجوائے کر کے گزار لو۔ شیطان نے کتنا دماغ خراب کر دیا نا، 4 دن کی زندگی اچھا روتے دھوتے گزارو گی، کوئی نہیں، 4 دن کی زندگی عیاشی کر لو، 4 دن ہی تو رہنا ہے، زندگی ہے کتنی؟ اچھا زندگی میں شادی کتنی دفعہ ہوگی؟ تمہارے بیٹے کی شادی ایک ہی دفعہ ہونی، جو کنجر خانہ دل ہے اس میں کر لو، چاہے تم گھوڑے نچاؤ یا چاہے تم عورتیں نچاؤ، آزادی ہے، کیوں؟ ایک ہی تو بیٹا تمہارا، تم ایک بیٹے کی شادی زندگی میں پہلی دفعہ، سارے خاندان کی شادیاں کھاتی آئی ہو، آج اپنے بیٹے کی شادی کھلانی پڑی تو آج تم سے خرچے نہیں کرنے ہوتے، اور شیطان ایسے ایسے جھانسے دے کر گناہ کرواتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار وارن کر رہے، شیطان وار کرے گا